اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ ناظرین محترم، میں آپ کے سامنے مسلسل روحانی بیماریوں کا قرآنی علاج کے عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آج جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے جھوٹ۔ اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی بنیاد پر ہزاروں بیماریاں پنپ جاتی ہیں، ہزاروں روحانی بیماریاں اسی ایک بیماری سے جڑی ہوئی ہیں۔ جھوٹ بولنے والا رحمت الہی سے محروم رہتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اعتماد جو لوگوں کے سامنے سچ کی بنیاد پر ہے وہ جھوٹ کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ اس لیے انسان بولتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ احساس کمتری کا شکار جب پاتا ہے تب وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ وہ فقیری کے خوف کی وجہ سے، کچھ لوگ اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ لوگ ان کے آس پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ دور نہ ہو جائیں، اس ڈر سے جھوٹ بولتے ہیں، اور جو مقام اور جو ان کو یہ منزلت ملی ہے وہ مقام ہاتھ سے نہ چلا جائے، اس لیے بھی جھوٹ بولنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ مال و دولت سے محبت کرنے کی وجہ سے بھی زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اکثر قوموں کا جو خلاصہ کیا ہے، ان کی ایک سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ رسولوں کا انکار جو کرتے تھے اور جو الزامات لگاتے تھے وہ یہی کہہ کہ یہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں۔ کذبت، وہ زیادہ تر لوگ جھوٹ کی نسبت رسول کے اوپر دیا کرتے تھے، اور اسی لیے اللہ نے بھی کہا ہے کہ دیکھو یا نبی اللہ، آپ اس لیے نہ گھبرائیں، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں سب کو ان لوگوں نے جھٹلایا ہے۔ دیکھا جائے تو اکثر قوم کی نابودی کی وجہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے انسان پھر ہزاروں گناہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے روایت ہے الکذب مفتاح الذنوب، جھوٹ تمام برائیوں کی چابی ہے۔ جھوٹ تمام گناہوں کا سرچشمہ جھوٹ ہے۔ ایک شخص رسول خدا کے پاس پہنچا، وہ کہتا ہے یا نبی اللہ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں مگر نماز کے ساتھ ساتھ میں ان کاموں کو بھی انجام دیتا ہوں جو حیا اور عفت کو ختم کر دیتے ہیں، اس میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں سب سے پہلے کون سے کام کو چھوڑوں؟ رسول نے فرمایا جاؤ تم جھوٹ صرف چھوڑ دو۔ اس کے بعد وہ گیا، اور اس کے بعد جانے کے بعد جیسے ہی وہ کچھ کام کرنا چاہتا تھا فوراً اس کے ذہن میں سوال آتا تھا کہ کل اگر رسول خدا پوچھیں گے کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، تو میں اگر وہاں یہ بول جاؤں کہ فلاں چیز کی وجہ سے، جو جھوٹ کی وجہ سے، تو پھر اس نے یہ ذہن میں یہ بات رکھی کہ میں اب آج کے بعد کوئی بھی گناہ اس لیے بھی انجام نہیں دوں گا کیونکہ جب بھی رسول پوچھیں گے تو اسے چھپانے کے لیے مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ اور رسول نے اسی لیے علاج میں کہا تھا کہ جھوٹ اگر تم چھوڑ دو تو خود بخود سارے برے عمل تمہارے ختم ہو جائیں گے۔ اور ہمارے سماج کے لیے بھی یہی علاج ہے کہ جھوٹ اگر ہمارے سماج سے ختم ہو جائے، ہمارے اندر سے ختم ہو جائے، ہزاروں بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ جھوٹ نفاق کا سرچشمہ ہے۔ جھوٹ ایمان سے کوئی میل نہیں رکھتا۔ جھوٹ بولنے والا اگر کچھ بھی کہے، وہ جھوٹ بولنے والا ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں نے ایک بات آپ کے سامنے ذکر کی تھی، پھر دوبارہ اس چیز کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کسی بھی دیندار کو اگر پہچاننا ہے تو دو چیزیں ہیں، ایک امانت میں خیانت نہ کرے، اور دوسرے یہ کہ وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، صرف سچ بولتا ہو۔ اگر کوئی جھوٹا ہے تو پھر وہ دیندار نہیں ہے۔
اچھا، جھوٹ بولنے والے کی مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ اطمینان و سکون اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، ہمیشہ وہ غلط باتوں کو بناتا رہتا ہے، ہر بات کو چھپانے کے لیے ایک نئی بات گڑھتا رہتا ہے، جس کی بنیاد پر خود اس کے اندر کوئی اطمینان نہیں، کوئی سکون نہیں پایا جاتا۔ اور بعض لوگ تو ستم یہ ہے کہ اپنی جھوٹی بات کو بھی ثابت کرنے کے لیے قسم کھا لیتے ہیں، اپنے آپ کو بہت جس جرم میں اگر وہ ملوث ہو گئے ہیں تو سیدھی سی بات ہے قبول کر لو، قبول کرنے کے بجائے اسے بھی چھپانے کے لیے کبھی قرآن کا واسطہ دے کر، کبھی اللہ کا واسطہ دے کر اس طرح سے قسم کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں دو گناہ ہو گیا، ایک یہ ہے کہ خود جھوٹ بولنا ایک گناہ ہے، دوسرے یہ ہے کہ غلط جگہ پہ اللہ کی قسم کھانا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ مگر جھوٹ بولنے والا اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر طرح کے راستے کو اپنانے کی کوشش ضرور کرے گا، اس لیے کہ اسے بس بچنا ہے۔ جھوٹ یعنی خدا کے مقابلے میں شرک کرنے کے برابر ہے، جھوٹ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، جھوٹ ایسی بیماری ہے کہ جو سود کی طرح ہے۔ وہ جگہ جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اگر دو مومن کے درمیان، دو قوم، دو خاندان کے درمیان جھگڑا ہو، ان کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے انسان جھوٹ کا سہارا لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی خاندان والوں کو جا کر منا رہا ہوں اور فوراً انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے حوالے سے ایسا ایسا کچھ کہا ہوگا، تو وہاں ہم کہیں نہیں، آپ کے بارے میں وہ ایسا نہیں کہہ رہے تھے، آپ کے بارے میں بہت مثبت اور پازیٹیو سوچ رہے تھے۔ یہاں پر صرف مقصد یہ ہے کہ جو خاندان، دو مومن کے درمیان جو جھگڑا ہے، اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے انسان جھوٹ کا سہارا لے سکتا ہے۔ اپنے خاندان کو بکھرنے سے روکنے کے لیے انسان جھوٹ کا سہارا اس لیے لے کہ وہ جو اللہ کا نظام ہے کہ سب ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر ہو کر، ایک جیسے ہو کر آگے بڑھیں، وہ تھوڑا سا اگر ایک دوسرے کے حوالے سے اگر سامنے والا کہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہوگا، اس کو فوراً نہیں، میں نے ایسا نہیں سنا، یا آپ کے بارے میں وہ تو ہمیشہ اچھا کہتے ہیں، اس طرح کی باتیں کہہ کر جھگڑے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جھوٹ کی قسمیں کتنی ہیں، جھوٹ کئی طرح سے لوگ بولتے ہیں۔ جھوٹ انسان ایسا بھی جھوٹ بولتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ بہت سے لوگ ایسے ملیں گے کہ بس اپنے کتاب خانے کو، اپنی چیزوں کو اتنا اچھے سے سمجھائیں گے، اتنا اچھے سے سنواریں گے کہ لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ بہت پڑھنے والے ہیں، اور جب جا کے دیکھا جائے گا تو ان کو پڑھنے سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ جھوٹ ہے جو دکھانے کے لیے کچھ اور ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہے۔ جھوٹ عملی اعتبار سے بھی انسان جھوٹ بولتا ہے، یعنی عقیدہ کچھ ہے اور عمل میں کچھ نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اشارے کے اعتبار سے انسان جھوٹ بولتا ہے۔ اور ایک معاملہ یہ ہے کہ جھوٹ ایک دم رائج ہو چکا ہے۔ جیسے کچھ لوگ تو ستم یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ میرے ہاں پروگرام میں شرکت کیجیے گا، انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا، اور پہلے ہی سے نیت یہ ہے کہ میں نہیں آؤں گا۔ یعنی ستم تو یہ ہے کہ انشاءاللہ بھی وہاں لگا رہا ہے جہاں نہیں آنا ہے، وہ بول دے کہ میرا کام ہے، میں نہیں آ سکتا ہوں۔ یہ تعارفی اور یہ بناوٹی جھوٹ ہم لوگ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ فکری اور مکتبی اعتبار سے جھوٹ بولتے ہیں، غلط غلط باتوں کو ایڈ کیے رہتے ہیں، غلط غلط چیزوں کو کتابوں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ مولا کائنات جو خود پوری دنیا کے لیے نمونہ عمل ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف ہر طرح کے غلط باتوں کو تحریف کے ذریعے بدنام کر دیا گیا مسلمانوں کے حوالے سے، یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ اب جھوٹ سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ جھوٹ سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے یہ سمجھے کہ جن لوگوں نے بھی جھوٹ بولا دنیا میں، ان اللہ، جو لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں، یفتری، جو بھی افطرا پردازی کرتے ہیں، جو بھی جھوٹ بولتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر ہماری زندگی میں یہ بات سمجھ میں آ گئی، ہماری عقل میں اتر گئی کہ جتنی بھی قوم برباد ہوئی ہے وہ صرف جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اور صرف یاد رہے صرف جھوٹ بولنا نہیں بلکہ جھوٹ سننا بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے یہودیوں کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی، یہودی علماء اور ان کے سمجھدار لوگوں کی یہ مشکل تھی، سماعون للکذب، وہ جھوٹ کو سنتے تھے لطف کے ساتھ۔ یہ بھی ایک بہت بڑا عیب ہے، یعنی اس سے بھی ہمیں دور رہنا ہے۔
جھوٹ جہاں بولا جاتا ہے ان محفلوں سے دور رہا جائے، ان جگہوں سے دور رہا جائے، ان کاموں سے دور رہا جائے جہاں جھوٹ بولنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو بھی انسان چھوڑ دے جہاں جھوٹ بولنے کا امکان زیادہ پایا جاتا ہے۔ قرآن نے بہت سی جگہ پر جھوٹ بولنے والوں کے لیے جو ذکر کیا ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا کذاب، جو بھی کذب اور جھوٹ بولتا ہے اس کی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا مفہوم تو یہی ہوا اس آیت کا کہ ہمیں جھوٹ سے دور رہنا پڑے گا، اور جیسے ہی جھوٹ سے دور ہوں گے تو اب سوچئے کہ ہم حسد کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ اگر اللہ پوچھے گا کیوں حسد کرتے ہو، تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے، جھوٹ سے بچنے کی وجہ سے، جھوٹ سے بچنے کی وجہ سے پھر ہم حسد سے بھی دور ہو جائیں گے، غیبت سے بھی دور ہو جائیں گے، بدگمانی سے بھی دور ہو جائیں گے۔ ساری برائیوں سے دور ہونے کا ایک اچھا راستہ جھوٹ سے دور ہو جائے۔ آخر میں خدا سے دعا، خدایا ہمیں ہمیشہ جھوٹ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔